گے؟ تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے۔ جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you've asked is this کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایٹسٹرا، اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا، اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق، ہمارا جمہوریت، ہمارا نظام بچے۔ تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ، تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں، کہ وہ اپنی سیاست کا ہم سب فکر کرتے ہیں، لیکن اس وقت اب پاکستان کی فکر کریں۔ یہ جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے، اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے۔ ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں، سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں، ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑیں۔ اب سیاست نہیں، انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے، ذاتی انتقام کا سیاست۔ تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا، اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے، یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں۔ میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے۔ اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے، پاکستان جل رہا ہے، اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے، وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے، تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو اس کرائسس سے بچائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں، اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے۔ میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، ہم آپ کو پروفس دیں گے، اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا، مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں، دوسرے بھی اٹھاتے رہیں، کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے، اور اس کا علاج نہ نکل جائے۔ نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں۔ اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمارا خون پسینہ کی محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں، اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے، اور
اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے. تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بیچ رہے ہیں لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کرے, کام کریں. اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کو مینڈیٹ مل جاتا. پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے. آپ سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک آپ سمجھے ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات نہ کریں, مگر لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تاکہ آپ ان کے مسائل حل کر سکیں. تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے, دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے. اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے, بسم اللہ سو کریں, لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا, تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو, جیسے بھی صورتحال ہو, پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی, کیوس, غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی.